ڈاکٹر صاحب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ داڑھی کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ کے عمل کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حج یا عمرے وغیرہ کے موقع پر داڑھی کو کاٹتے تھے، داڑھی کی تراش خراش کرتے تھے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس معاملے میں آپ نے مختلف الفاظ استعمال کیے، یعنی کہ داڑھی رکھنے کا حکم آپ نے مختلف الفاظ سے دیا، اور بقول امام نووی رحمہ اللہ کے ان پانچوں الفاظ کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ داڑھی موننے سے بھی بچا جائے، داڑھی تراشنے اور کاٹنے سے بھی بچا جائے، داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے۔ جہاں تک تعلق ہے حج میں داڑھی کاٹنے کا، تو اس بارے میں ایک روایت موجود ہے اور وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج وغیرہ کے موقع پہ اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں لیتے اور پھر جو مٹھی سے زائد داڑھی ہوتی تھی اس کو کاٹ لیا کرتے تھے، تو یہ روایت ثابت ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ داڑھی کے کس حصے کو کاٹتے تھے جو ایک مٹھی کے بعد ہوتا تھا، جبکہ آج کل لوگ کثرت کے ساتھ ایسی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مٹھی سے پہلے ہی داڑھی کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن عمر یقیناً ایک عظیم صحابی ہیں، لیکن ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی طرف دیکھنا ہے، یہاں پہ عبداللہ بن عمر کے ذاتی عمل کی طرف نہیں دیکھنا۔ بقول شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے، جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، کہ یہ عبداللہ بن عمر کا اجتہاد ہے، اور ان کی روایت یہ بتاتی ہے کہ داڑھی کو نہیں کاٹنا، داڑھی کو نہیں چھیڑنا، تو ہم نے جناب عبداللہ بن عمر کی روایت کردہ حدیث کو دیکھنا ہے، ہم نے ان کے ذاتی عمل کی طرف نہیں دیکھنا۔ صحابہ کرام یقیناً عظیم ہیں، علم و عمل کے پہاڑ ہیں، تقوی پرہیزگاری کے پہاڑ ہیں، لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے۔ تو جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صراحت کے ساتھ آ جائے، آپ صراحت کے ساتھ کوئی حکم دیں، صحیح سند سے ثابت ہو، تو وہاں اس حکم کو لیا جائے گا، اور اس موقع پہ کسی صحابی کے عمل کو حدیث کے سامنے پیش کر کے حدیث اور صحابی کے عمل میں ٹکراؤ کی شکل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا احترام صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔